آج رات سونے سے پہلے اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ یا غنیو صرف 7 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی بد قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے سارے معاملات غیب سے ہی حل کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رات اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھ کر دیکھ لینا، ہر طرح کی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک غیب سے ہی اتنا رزق، اتنی روزی عطا کر دے گا کہ دیکھ کے آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ ہم پہ کرم نوازش کیسے کر دی۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آج کے اس وظیفے میں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس عمل کو بھی کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ ان 2 ناموں کے اندر، ان صفاتی ناموں کے اندر اور یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر، اس دعا کے اندر آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کم الفاظ میں بات کتنی بڑی بتا دی، ہمیں کتنی بڑی دعا سکھا دی۔ کیونکہ ہم اگر اپنی زبان میں ہم لوگ ہاتھ اٹھا کے اگر دعائیں مانگتے ہیں تو کیا ہم لوگ اس جیسے کلمات بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ خود اللہ پاک نے ہی کہا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو اتنا ہی سمجھدار کہتے ہو تو اس جیسی ایک آیت تو لا کے بتاؤ۔ تو لہٰذا جب قرآن پاک میں اللہ پاک نے اتنی زیادہ ہمیں برکات دے دی اور نواز دیا اور سمجھا دیا کہ جب بھی تم مجھ سے مدد مانگو تو انہی کلمات کا سہارا لو، تو اللہ پاک کے ذاتی صفاتی نام اور قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی دعا، جسے دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ یہی کلمات پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی کہ جب بھی آپ پر آفتیں آئیں، آپ پر کوئی بھی آزمائش آئے تو آپ لوگوں نے ان کلمات کا ہی سہارا لینا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات، وہی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز بھی ہے۔ آپ خود سوچیں یہ جو کلمات ہیں یہ کتنے مجرب کلمات ہیں۔ اب آپ لوگ اپنی پریشانیوں کی طرف توجہ کریں، کیا آپ پر وہ پریشانی آئی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی؟ تو جواب نام ہی آئے گا۔ تو لہٰذا جب اتنی بڑی پریشانی میں بھی یہی دعا پڑھنے کا کہا گیا ہے تو آج کے دن اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں اور آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور آپ کو ستایا جا رہا ہے، قرضدار آپ لوگوں کے پاس آ کے بار بار آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے ادا کرو اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مہلت دینے کو بھی تیار نہیں ہے، معاشرے میں آپ کو ذلیل کرا جا رہا ہے، تو پھر آپ لوگ انہی کلمات کا سہارا لیں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں۔ بے شک وہ رب ضرور مدد کرے گا، بے شک آپ کے گھر میں دوبارہ سے وہ برکتیں لوٹ آئیں گی۔ اگر آپ کا بال آپ کا قرض میں ڈوب گیا ہے، اگر آپ لوگ بالکل ہی پریشانیوں میں جکڑے جا چکے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، تو واحد وہ رب کا سہارا ہے جو ہر پریشانی میں ہمیں سنبھالا دیتا ہے۔ اور نبی پاک نے بہت سارے ایسے طریقہ کار ہمیں سمجھا دیے کہ جب ہم لوگ ان طریقہ کاروں کا استعمال کریں گے تو اللہ پاک کی ذات لازمی ہمیں عطا کرے گی۔ اور تیسرے نمبر کا جو عمل ہے وہ ہے یا اللہ یا محمد۔ یہ دونوں نام بھی بڑے مجرب اور بڑے باکمال نام ہیں، اللہ پاک کا ذاتی نام اور اللہ پاک کے حبیب کا ذاتی نام، یعنی کہ یا محمد۔ کیونکہ جب ہم لوگ کسی ایسے کا نام پکارتے ہیں جس سے اللہ پاک زیادہ محبت کرتا ہے تو بے شک وہ سنے گا بھی جلدی، وہ ہمارے کام بھی جلدی آئے گا، کیونکہ ہم لوگوں کے اپنے ایسے گناہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہم پر طرح طرح کی پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ہم پر ایسے ایسے حاکموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اور ایسی ایسی قوموں کو بھی ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جن سے چھٹکارا پانا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا کچھ بھی، کیونکہ جب فرعون کی حکومت آئی ہے تو اس وقت موسیٰ بھی آیا ہے، تو لہٰذا جب یہ پریشانی آئی ہے تو امام مہدی بھی آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، ان تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان تمام جو وقت چل رہا ہے ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان سب کے بارے میں آپ نے 1445 سال پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو لہٰذا ہم لوگ مایوس نہیں ہیں، بس ہم لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو اپنی مدد جاری کر دے۔ تو لہٰذا آج کے اس مبارک دن، یہ رجب کا بڑا مبارک مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے اور یہ مہینہ بہت تیزی سے گزر بھی رہا ہے، یہ مہینہ آدھا گزر گیا، اب بچا کیا ہے؟ آدھا بچا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم پر شعبان آ جائے گا، پھر رمضان آئے گا، پھر وہ بھی گزر جائے گا۔ تو ہم نے اس مہینوں سے حاصل کیا کرا، یہ سوچنے والی بات ہے۔
اہمیت کی بات یہی ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے، میں آپ لوگوں کو بالکل آرام سے اور آپ کو کھل کے بتا دوں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس کو ذرا دھیان میں رکھیں کہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے۔ سب سے پہلے آپ لوگ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے، یعنی کہ 3 بار کہیں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ وظیفے کا آغاز کریں گے، وظیفے کو شروع کریں گے، اور شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ باوضو ہونا ضروری ہے۔ وضو کی حالت میں اس عمل کو کیا جائے گا، خوشبو بھی تھوڑی بہت اگر میسر ہو تو اس کو بھی لگا لیں، اور پھر پورے دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ لوگ مصلی پر آگے بیٹھ جائیں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں جو پریشان رہتی ہیں وہ اس وظیفے کو بالخصوص کریں، ان کو اتنی اللہ پاک کی طرف سے فیض و برکات حاصل ہوں گے، حیران و پریشان رہ جائیں گی۔ گمان ان کا وہاں نہیں جائے گا جہاں اللہ پاک کی رحمتیں آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی، آپ کو اپنے سائے میں لے لیں گی، اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ تو دوستو آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے آپ لوگوں نے باوضو ہو گئے، آپ لوگوں نے ہلکی پھلکی خوشبو بھی لگا لی، اور آپ لوگ بالکل مکمل تنہائی میں آپ لوگ آگے بیٹھ گئے۔ اب آپ لوگوں نے 3 بار بسم اللہ شریف پڑھی، اور پھر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیے گا، میں بارہا آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو ہر درود پر افضل ہے۔ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر چاہیں تو، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا درود یا کوئی بڑا درود آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ کا دل کرے وہ آپ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے مکمل دھیان اپنا وظیفے کی طرف رکھیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ موبائل کو اپنے آپ سے دور کر دیے گا، ہرگز بھی موبائل کی نہ اسکرین جلے نہ آپ کو اس کی ٹون سنائی دے، کیونکہ وظیفے کرتے ہوئے شیطان آپ کو طرح طرح کے وسوسوں میں آپ لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ لوگوں نے شیطان کی ہر شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے۔ پہلے نمبر پہ وظیفہ کیا کرنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، صرف اور صرف 7 بار، صرف اور صرف 7 مرتبہ، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، اس کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگ یا اللہ یا غنیو آپ لوگ پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی ذرا آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے آج کا یہ مبارک وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ جب آپ لوگ اللہ پاک کے حبیب کا نام پکاریں گے اور آپ لوگ اس سے مدد کی درخواست کریں گے، وہ رب ضرور ضرور با ضرور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ چاہے آپ لوگ کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، اللہ پاک ہر پریشانیوں کو آپ کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا۔ آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کریں، یا اللہ یا محمد، دونوں کو پڑھیں گے، ایک بار شمار کیا جائے گا، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، اور ان دونوں ناموں کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد۔ اچھی طریقے سے آرام آرام سے جب آپ لوگ پڑھ لیں یا اللہ یا محمد 11 مرتبہ، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو بھی آپ لوگ مکمل دھیان سے سماعت کر لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آرام آرام سے پڑھنا شروع کر دیں، بالکل آرام آرام سے پڑھیے گا، بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن آپ لوگ وظیفہ کرنے جب شروع کریں گے کوئی وقت نہیں لگے گا، پا مشکل، بہت آسان سا وظیفہ ہے، بہت کم تعداد میں بہت کم کوانٹٹی کا عمل ہے، آپ لوگ با مشکل 1-2 منٹ میں اس وظیفے کو پورا پڑھ لیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پاک ہی آپ کے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کون سے کلمات پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک سے دعا کریے گا، اچھی طرح سے دعا کریے گا، اور اللہ پاک سے آپ لوگ اپنی تمام جائز حاجتوں کا سوال کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں فرمائے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے گمان رکھتے ہیں، آپ کی جو نیت ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ لوگ اس کو پڑھ کے سوئیں گے تو صبح اٹھ کر انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک نئی صبح کا آغاز ملے گا۔
آپ کو اپنی پریشانیوں سے خلاصی ملے گی اور اللہ پاک آپ کے لیے وہ ساری آسانیاں کر دے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے توقع کرتے ہیں. کیونکہ اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے بستر پر آئیں گے اور اس سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں گے، یعنی کہ پورے دن کا آپ کا جو جسم تھکا ہارا ہے، اس کے بعد بھی آپ لوگ بستر پہ نہیں جا رہے، اللہ پاک سے مانگنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ پاک کو اگر آپ کی یہ عادت پسند آ گئی، آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کی نجات کے لیے کتنا کافی ہوگا اور اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا. تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور آپ لوگ دوسروں کو بھی بتائیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ اگر آپ کے توسل سے کسی اور نے اس وظیفے کو کرا تو آپ خود سوچیں کہ اس کی بھی آپ کو برکات آپ کو حاصل ہوں گی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن پریس کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.